اب اس جملے پہ غور کریں جب میرا اللہ فرماتا ہے فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَایَعْتُم بِهِ، یہ جو تم نے سودا کیا ہے اس پہ خوشی کا اظہار کرو، فرحت کا اظہار کرو، اس سے بہتر سودا ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اور ذالک هو الفوز العظیم، اس سے بڑی کامیابی اس دنیا میں اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ کبھی کبھی میں اس بات پہ بڑا غور و فکر کرتا ہوں، سوچتا ہوں، دعوت فکر دیتا ہوں لوگوں کو کہ آج بھی، پچھلے درس میں بھی میں یہ بات دہراتا رہتا ہوں کہ آپ غور و فکر کریں کہ جب کفار ہمیں یہ کہتے ہیں نا کہ آپ نے رسول اللہ کو مانا ہی نہیں، یقین جانیے جب میں کبھی عیسائیوں کی محفل میں وہ بلاتے ہیں کرسمس پہ یا آگے پیچھے، تو ہندو بھی وہ کہتے ہیں مسلمانوں تم نے محمد الرسول اللہ کو مانا ہی نہیں، رہبر و رہنما تم نے نہیں مانا ہے، بس نعرے تو لگاتے ہو غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، نعرے ضرور لگاتے، نہیں، بڑا جملہ، یقین جانیے ان کافروں کا بڑا جملہ۔ انہوں نے کہا کبھی بیٹھ کے سوچو، جس قوم کا رہبر محمد ہو وہ قوم کبھی ناکام ہو سکتی ہے؟ ممکن ہے کہ جس کا رہبر محمد ہو، اور اگر اس وقت پوری دنیا میں تم ناکام ہو تو پھر تسلیم کر لو کہ تم نے اپنے رسول کو رہبر مانا ہی نہیں۔ بحیثیت فرد بھی ہم ناکام نہیں ہو سکتے، بحیثیت معاشرہ بھی ہم ناکام نہیں ہو سکتے۔ 70 اونٹ 2 گھوڑے 6 زرہیں 8 شمشیریں بدلنے آئے تھے یہ دنیا کی تقدیریں، نہ تیغ و تیر پہ تکیا، نہ خنجر پر نہ بالے پر، بھروسہ تھا تو ایک سادہ سی کالی کملی والی۔ جب تم نے رہبر مانا تھا تو غزوہ بدر میں تم ناکام نہیں ہوئے تھے، اور غزوہ احد میں تھوڑی سی غلطی کی تھی کہ یہ تیر انداز پیچھے نہ ہٹیں، رہبر کی بات نہ مانی تو ناکام ہو گئے۔ اور آج تم 24 گھنٹے نافرمانی کرو اور پھر کہو کہ ہم کامیاب کیوں نہیں ہوتے۔ ہم نے اللہ سے کیا دعا کی تھی؟ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں ہدایت کا راستہ استقامت کے ساتھ، مستقیم استقامت سے نکلا ہے۔ اب ہدایت ہمیں چاہیے نہیں، ہدایت اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں دے دی ہے، اب اس پہ استقامت چاہیے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہدایت ہم نے تمہیں دے دی، اب تمہاری مرضی ہے شکر کرو یا کفر کرو۔ لیکن میرے اللہ نے فوری طور پہ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم۔ صراط صرف صراط نہیں، صرف راستہ نہیں، صرف راستہ نہیں، انعام یافتہ لوگوں کو دیکھو، اپنے رہبروں کو دیکھو۔ اور اس پہ مفسرین نے ایک بڑا جملہ لکھا ہے، میں نے چونکہ آپ اشرافی صاحب کو تو اس کے بعد لاہور جانا ہے، آپ سے اجازت چاہوں گا، مفسرین نے یہاں یہ بڑا جملہ لکھا ہے کہ راستہ منزل پہ نہیں پہنچاتا۔ اللہ نے یہ جو کہا تھا نا صراط الذین انعمت علیہم، انعام یافتہ لوگوں کا راستہ، تو فوکس کیا تھا وہ لوگ جو انعام یافتہ ہیں، صرف راستے کی بات نہیں کی تھی کہ ٹھیک ہے ہم نے تمہیں ہدایت کا راستہ دے دیا۔ تو مفسرین نے یہاں یہ لکھا ہے کہ راستہ منزل پہ نہیں پہنچاتا، منزل پہ راہبر پہنچاتا ہے، منزل پہ رہنما پہنچاتا ہے۔ راستہ تو ایک ہی تھا، قرآن کہتا ہے راستہ تو ایک ہی تھا جس سے موسیٰ بھی گزرے
اور پیچھے فرعون بھی اسی راستے پہ ہی گزرا، راستہ تبدیل نہیں ہوا، صرف راہبر بدل گئے۔ راستہ وہی تھا، جن کا راہبر اللہ کا نبی تھا وہ کامیاب ہو گئے، جن کا راہبر فرعون تھا وہ ناکام ہو گئے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ہاں اپنے راہبروں کی طرف بھی ذرا دیکھو، ان کے پیچھے چلو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ ناکام ہو جاؤ گے۔ تو یہ پچھلی آیت کا چونکہ تسلسل تھا کہ اگر زندگی کی عمارت آپ نے تقوی اور پرہیزگاری پہ رکھی ہے، اور یہ بھی یاد رکھیں، یہ بات کبھی نہیں بھولنی جب بھی آپ قرآن پڑھیں، صرف توحید سے آپ نے مسلمان نہیں ہونا۔ یہ بڑی مصیبت ہے نا کہ ہم نے یا رسول اللہ کہہ دیا، صلاۃ والسلام علیہ کا پڑھ لیا تو مومن ہو گئے، نہیں۔ اللہ کو مان لیا تو بھی مومن نہیں، رسول اللہ کو مان لیا تو بھی مومن نہیں۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، توحید اور رسالت کے ساتھ تیسری اور اہم چیز آخرت کا یقین ہے۔ اگر کوئی توحید اور رسالت کو مانتا رہے، آخرت پہ یقین نہ کرے، اسی لیے میری سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم میں سے سب سے برا اور بدبخت انسان وہ ہے جو اپنی دنیا بناتے ہوئے اپنی آخرت برباد کر لے۔ اس سے برا انسان کوئی نہیں، رشوت لے، سود لے، بھائیوں کا حق مار لے، ملاوٹ کرے، یہ دنیا بناتے ہوئے۔ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، وہ یہ بھول ہی گیا کہ آخرت اس دنیا سے بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ تو اللہ کے نبی کے ساتھ یہاں یہ بات اس لیے میں یہاں لے کے آیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو جان اور مال تو میرے نبی کے در پہ خرچ کر رہا ہے نا، اس کے عوض تمہیں جنت دوں گا۔ اور اب اگر آخرت کا عقیدہ ہی نہیں ہے بندے کا، آخرت پہ یقین ہی نہیں ہے، تو وہ کیا وفا کرے گا؟ مجھے یہ بتائیں، آج کل ہم تو بڑے نعرے ویسے لگاتے ہیں، اگر یہ غزوہ تبوک والا سفر ہمیں کرنا پڑتا اور پھر لوگ بکواس کرتے ہیں کہ صحابہ جیسے ہم، صحابہ جیسے ہو گئے۔ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، میرے اللہ نے فرمایا اللہ ان سے راضی ہو گیا جنہوں نے میرے نبی کے ہاتھ پہ بیعت کی، درخت کے نیچے بیعت کی، موت پہ بیعت کی۔ لِمَا مَا فِي قُلُوبِهِمْ، ہائے ہائے ہائے، یہ جملہ قرآن کریم کا کمال کا۔ اللہ فرماتا ہے میں نے کچھ ظاہری بیعت دیکھی تھی کہ میرے نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے زبان سے کہہ رہے تھے کہ ہم جان دے دیں گے، میں نے تو ان کے دل دیکھے تھے۔ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، وہ تو دل سے کہہ رہے تھے یا رسول اللہ یہ جان آپ پہ قربان ہے۔ پھر اللہ نے گارنٹی دی کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَایَعْتُم بِهِ، بھائی اللہ سے سودا کرنا ہے تو بڑا کمال کا سودا ہے، اسی پہ خوشی کا اظہار کرو اور یہی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔